السلام علیکم ناظرین. پاکستان کے ہر انتخابات میں دھاندلی کے الزامات عائد کیے جاتے رہے ہیں اور تمام سیاسی جماعتیں جو تین دفعہ یا 4 دفعہ مرکز میں یا سندھ اور پنجاب میں حکومتیں کرتے رہے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کے تمام الیکشن جو ہے کہ وہ ریگڈ الیکشن تھے اور اس میں اسٹیبلشمنٹ نے یا عدلیہ نے یا کسی اور ادارے نے جو ہے یا انٹیلیجنس نے اور ان لوگوں نے اپنا جو منفی کردار ادا کیا ہے. اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے جب اقتدار میں آئے اور اس سے پہلے بھی ان کا ایک مطالبہ یا موقف تھا کہ الیکشن ریفارمز بڑی جامع طور کے اوپر کی جانی چاہیے اور اس میں جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے اس کو متعارف کروایا جائے تاکہ ایک تو جو ریزلٹس میں ڈیلے ہوتا ہے وہ نہ ہو, دوسرا جتنا بھی ہیومن مداخلت ہوتی ہے اس سارے الیکشن پروسیس میں یا انتخابات کی تیاری کے پروسیس میں تو اتنے ہی امکانات زیادہ ہوتے ہیں کہ اس کو الیکشن کو یا چوری کیا جا سکے یا ووٹ کی دھاندلی کی جا سکے اور نتائج کو بدلا جا سکے. تو اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے تمام سیاسی جماعتوں کو بارہا پیشکش کی ہے کہ وہ آئیں بیٹھیں الیکشن ریفارمز کے اوپر بات چیت کریں اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو بھی ووٹ کے حق کے حوالے سے اپنا نقطہ نظر بیان کریں اور اس میں جہاں بھی اگر کوئی خرابی ان کو نظر آتی ہے ایک آئینی پیکیج جو ہے وہ الیکشن ریفارم سے متعلق حکومت نے تیار کیا ہے اور وہ پیش بھی کیا ہے تاکہ اگر اس کے اوپر کوئی کوتاہی ہے کوئی اس میں بہتری کی گنجائش ہے تو تجویز پیش کی جائے تاکہ اس کو بہتر کیا جا سکے. لیکن ابھی تک اپوزیشن کی جانب سے کوئی نمایاں طور کے اوپر مثبت تجاویز اس کے اوپر نہیں آئی بلکہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اس کو یکسر مسترد کیا ہے. پیپلز پارٹی کے باقی جماعتیں جو ہیں اس کے اوپر کچھ بات چیت کرتی ہیں لیکن ایک چیز جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا معاملہ ہے اس کے اوپر حکومت جو ہے وہ بڑی پختہ دکھائی دیتی ہے کہ وہ اس کو ہر صورت میں اگلے الیکشن میں جو ہے متعارف کروانا چاہتے ہیں. اس سلسلے میں انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی خطوط لکھے ہیں اور ان سے بھی کہا ہے کہ وہ اپنی تیاری مکمل رکھیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اگرچہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور اس پہ کچھ بیان بازی بھی ہوئی حکومت اور الیکشن کمیشن کے درمیان, لیکن اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بریفنگ بھی دی گئی, میڈیا کو بھی بریفنگ دی گئی الیکٹرانک ووٹنگ مشین سسٹم کے اوپر. اب جو وفاقی کابینہ ہے اس نے اس کو فیز وائز جو ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو پاکستان میں متعارف کروانا شروع کر دیا ہے اور پہلا فیصلہ جو ہے کیبنٹ نے یہ کیا ہے کہ 500 الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے وہ خریدی جائیں گی اور ان الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو جو ملک کے مختلف بڑے پریس کلبز ہیں میڈیا سے متعلق جو میڈیا پرسن سے متعلق ہوتے ہیں جب ان کے الیکشن ہوں گے تو اس میں اس کو متعارف کروایا جائے گا اور استعمال کیا جائے گا. اور دوسرا جو مختلف پاکستان کی بار کونسلز ہیں جب ان کے الیکشن ہوں گے تو اس میں بھی اس کو متعارف کروایا جائے گا تاکہ جو خدشات ہیں یا تحفظات ہیں یا ہیزیٹیشنز ہیں مختلف سیگمنٹ آف دا سوسائٹی میں وہ دور کیے جا سکیں اور باقاعدہ اس نظام کو ملک میں متعارف کروایا جا سکے. لیکن ابھی بھی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کی طرف سے بڑے تحفظات کا اور تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ کہا جا رہا ہے جی کیا ووٹنگ مشین کو جو ہے کہ جو استعمال کرنے والے ہوں گے وہ اس کے ذریعے بھی ووٹ چوری کر سکتے ہیں اور نون لیگ نے تو اس کو یکسر مسترد یہ کہہ کر کیا کہ یہ الیکشن چوری کا ایک جدید ترین طریقہ ہے اس لیے وہ اس کو کسی طور پہ وہ تسلیم نہیں کریں گے. پی ٹی آئی کے قائدین کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ نون لیگ نے ماضی میں تمام الیکشنز کے اندر جو اپنے سیاسی بھرتیاں کی تھیں مختلف اداروں میں اس کے ذریعے سے ووٹنگ کے عمل کو پراگندہ کرتے ہیں اور ووٹنگ کے عمل کو ووٹنگ چوری کا جو پروسیس ہے اس کے اندر ان اہلکاروں کو استعمال کرتے ہیں تو اس لیے وہ ایسے کسی بھی عمل کی سپورٹ نہیں کریں گے جس کے اندر ہیومن جو انوالومنٹ ہے وہ کم سے کم ہو اور مشینی اعتبار سے جو چیزیں ہیں وہ جلد سے جلد عمل کو پہنچیں. تو نون لیگ اس لیے اس کی مخالفت کر رہی ہے. الیکشن کمیشن نے جو اعتراضات کی اس میں ایک اعتراض ان کا یہ بھی تھا جی کہ جو مغربی دنیا ہے یا جو دنیا کے جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس ممالک ہیں وہ بھی اب اس کو ترک کر رہے ہیں تو اس لیے ہمیں ایسی ٹیکنالوجی کی طرف جانے سے گریز کرنا چاہیے. اب ہم اگر عالمی سطح کے اوپر دیکھیں تو 5 ایسے ممالک ہیں جنہوں نے الیکٹرانک ووٹنگ جو سسٹم ہے یا مشین ہے اس کو اڈاپٹ کیا تھا لیکن اس کے بعد اس کو ترک کر دیا تھا. یہ 5 ممالک کون سے ہیں ہم اس پہ بھی بات کریں گے. 6 ممالک ہیں ایکچولی 5 نہیں 6 ممالک ہیں اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جو 17 ممالک ایسے بھی ہیں دنیا میں جن کا جو الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم مشین جو ہے بڑا ریلائبل ہے اور بڑی کامیابی کے ساتھ کام کر رہا ہے. تو ہم ناکامی کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں جن 5 ممالک نے 6 ممالک نے اس کو بند کیا ہے. ان میں سے بھی ایک ملک جو قازقستان ہے اس نے اس لیے بند کیا کہ ان کے پاس فنڈ کی کمی تھی. فنڈ اتنے ان کے پاس وافر نہیں تھے کہ وہ اس الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کو مینٹین کر سکیں اور مشینیں جو ہے وہ خرید سکیں. تو اس لیے پھر انہوں نے اس کو ترک کر دیا. ادروائز جو ہے کہ وہ اس کے
حق میں تھے. اسی طرح جو فن لینڈ کی حکومت ہے وہ اس تمام سسٹم سے اور جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں وہ اس سے مطمئن تھی اور اس کو جاری رکھنا چاہتی تھیں, لیکن وہاں کی جو سپریم ایڈمنسٹریٹو کورٹ ہے اس نے جو ہے کہ اس الیکٹرانک ووٹنگ مشین سسٹم کو جو ہے کہ وہ کالعدم قرار دیا تھا, اور اس کی کچھ وجوہات ہیں وہ بھی ہم آپ سے ذکر کرتے ہیں. اسی طرح جرمنی میں بھی جو فیڈرل کورٹ تھی وہاں کی جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ, اس نے یہ کہہ کر کہ جی کہ اس کے اندر جو ہے میننگ فل پبلک اسکروٹنی نہیں ہے, تو اس لیے اس سسٹم کو نہ چلایا جائے, تو اس لیے پھر حکومت نے اس کو بند کیا. تو یہ دو جگہ کے اوپر جو ہے کہ وہ عدالتوں نے روکا, ایک جگہ کے اوپر فنڈ کی مجبوری نے روکا. برطانیہ نے یہ 2000 سے لے کے 2006 تک جو ہے 2016 تک جو ہے الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کو جو ہے مختلف مراحل میں مختلف جگہوں کے اوپر انٹروڈیوس کروایا تھا, لیکن پھر برطانوی پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں, وہ الیکٹرانک ووٹنگ کی بجائے جو ہے ٹریڈیشنل ووٹنگ سسٹم جو ہے اس کو اڈاپٹ کریں گے. اور فرانس نے سائبر سیکیورٹی کے خدشات کی وجہ سے انہوں نے بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے جو آپریشنل کوالٹیز ہیں اس کی بنیاد کے اوپر نہیں, لیکن جو سائبر سیکیورٹی کے خدشات ہیں یا خطرات ہیں اس کے پیش نظر جو ہے انہوں نے 2017 میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین سسٹم کو بند کیا تھا. وہاں پر بھی 2003 سے 2017 تک جو ہے کہ یہ نظام کام کرتا رہا. دنیا کی جو سب سے بڑی جمہوریت ہے وہ انڈیا ہے, جس میں 1.25 ارب کے قریب آبادی ہے, اور اس کا جو رقبہ ہے وہ بھی انڈیا جو ہے ایک بڑا ملک ہے. لیکن وہاں پر اگر ہم دیکھیں تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا سسٹم جو ہے وہ بڑی کامیابی کے ساتھ کام کر رہا ہے. اور پاکستان اور انڈیا کا جو پولیٹیکل کلچر ہے, جو جس طرح سے الزام تراشی ہوتی ہیں, جس طرح سے تحریکیں چلتی ہیں, جس طرح سے ووٹ کی خرید و فروخت ہوتی ہے, وہ کوئی 19-20 کے فرق سے ایک جیسا ہی ہے اور کوئی اتنا فرق نہیں ہے. لیکن جو سماجی معاشرتی ماحول ہے وہ بھی ایک جیسا ہی ہے دونوں ممالک کا. اس کے باوجود انڈیا کے اندر جو ہے کہ بعض سیاسی جماعتوں نے کچھ انتخاباتی نتائج کے اوپر جو ہے کہ وہ تحفظات کا اظہار کیا تھا, جیسے نون لیگ یا پیپلز پارٹی کر رہی ہیں, لیکن انڈین سپریم کورٹ نے اس میں مداخلت کی اور الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کو کالعدم قرار نہیں دیا, بلکہ یہ کہا الیکشن کمیشن جو انڈیا کا ہے اس کو یہ کہا گیا اور حکومت انڈیا کو یہ کہا گیا کہ اس کے اندر آپ جو ووٹر ویریفائڈ پیپر آڈٹ ٹریل ہے وہ متعارف کروائیں, تاکہ اگر کہیں کسی کو تحفظات ہوں تو وہ ان تحفظات کو ایڈریس کیا جا سکے اور ان کو دور کیا جا سکے, ریدر دین کہ اس سسٹم کو بالکل پھینک دیا جائے, کیونکہ انڈین سپریم کورٹ کے مطابق جو ہے یہ سسٹم جو ہے قابل عمل ہے اور اس کو جاری رہنا چاہیے. تو انڈیا نے پھر 2014 کے بعد جو ہے کہ یہ جو وی وی پیٹ ووٹر ویریفائڈ پیپر آڈٹ جو ٹریل سسٹم ہے وہ بھی متعارف کروا دیا, اور اب اگر کسی کو وہاں پہ کوئی تحفظات ہوتے ہیں یا خدشات ہوتے ہیں تو وہ ایک پٹیشن فائل کرتا ہے اور اس کو اس کے ذریعے سے ویریفائڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ برازیل جو بڑا ملک ہے, ناروے ہے, فلپائن ہے, رومانیہ ہے, اسپین ہے, سوئٹزرلینڈ ہے, تھائی لینڈ, نمیبیا, USA, امریکہ, کینیڈا, بیلجیم, آسٹریا, ارجنٹائن, اسکاٹ لینڈ, وینزویلا اور حتیٰ کہ متحدہ عرب امارات اگرچہ وہاں پہ جمہوریت نہیں ہے لیکن ان کی جو ایک خاص کونسل ہے اس کا انتخاب جو ہوتا ہے وہ بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر ہوتا ہے. اور برازیل میں تو جہاں پہ کوئی 135 ملین ووٹرز 135 ملین سے زیادہ ووٹرز ہیں, 13-14 کروڑ سے زیادہ ووٹر ہیں. یہ 2010 میں جب وہاں پہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا سسٹم متعارف کروایا گیا تو اس وقت 135 ملین ووٹر تھے, اور 135 ملین ووٹرز نے جب ووٹ ڈالا تو اس کا 75 منٹ کے اندر کمپلیٹ جو رزلٹ تھا وہ اناؤنس کر دیا گیا. تو یہ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سسٹم جو کتنا مؤثر ہے, کتنا تیز ہے, جلد اس سے رزلٹ تیار کیے جا سکتے ہیں. اس کے اندر ایرر ہو سکتا ہے, کہیں غلطیاں ہو سکتی ہیں, کوتاہیاں ہو سکتی ہیں, لیکن اس کو یکسر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اور سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ الیکشن کو صاف شفاف بنانے کے لیے, کیونکہ الیکشن کو صاف شفاف بنایا جائے گا تو اس کے اوپر عوام کا اعتماد قائم ہوگا, عوام کا اعتماد قائم ہوگا تو ہی جا کر معاملات ٹھیک ہوں گے. ادروائز جو ہے کہ وہ حالات اگر پارلیمانی نظام کے اوپر, سیاسی نظام کے اوپر, سیاسی جماعتوں کے اوپر عوام کا اعتماد نہ رہا تو پھر یہ جو سسٹم ہے وہ آگے نہیں چل سکے گا. جہاں ہم نے بات کی تھی 6 ممالک کی کہ جہاں پہ 2 میں عدالتوں نے اس کو رد کیا, ایک میں سائبر سیکیورٹی کی وجہ سے ہوا, ایک میں فنڈ کی کمی کی وجہ سے ہوا, اور ایک نیدرلینڈ ہم بھول گئے آپ کو بتانا, وہاں پر بھی کوئی تقریباً
25 سال جو ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین سسٹم جو ہے وہ کام کرتا رہا، لیکن وہاں پہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں بنانے والے ادارے تھے وہ زیادہ ہو گئے تھے، ان کو زیادہ لائسنس جاری کر دیے گئے تھے، اور زیادہ مشینیں بنانے کی وجہ سے پھر اس کی جو سیکریسی ہوتی ہے یا اس کو جو میل فنکشننگ ہوتی ہے وہ عام ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کو بند کر دیا گیا وہاں پر۔ اس میں بھی اگر یہ جو جہاں جہاں ممالک میں بند کیا گیا ہے، اگر ان کو مثال سامنے رکھ کے ہم کہیں جی ہم نہیں چلا سکتے، ہم نہیں چلانا چاہیے، تو درست نہیں ہوگا۔ میرا خیال ہے وہاں پہ جو کئی چھوٹی موٹی خامیاں تھیں، ان خامیوں کو اب پاکستان میں اگر ہم نظام متعارف کرانا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے کہ اس کے اندر مینوفیکچررز نہ لے کر آئیں، جیسے کہ نیدرلینڈ میں ہوا۔ پھر جو ہے کہ سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے اگر فرانس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا تو ہم سائبر سیکیورٹی کو زیادہ مضبوط بنا سکتے ہیں۔ اچھا، جہاں پہ دو ممالک کی عدالتوں نے یہ کہا جی اس کے اندر میننگ فل جو ہے کہ وہ سیکیورٹی نہیں ہے، تو جیسے ووٹر ویریفائڈ پیپر آڈٹ ٹریل سسٹم انڈیا کے اندر لایا گیا، تو ہم وہ سسٹم بھی متعارف کروا سکتے ہیں۔ اور یہ سسٹم جو انڈیا میں جو وی وی پیٹ کا سسٹم ہے، یہ انڈیا سے ہٹ کر باقی ممالک میں بھی ابھی یہ چل رہا ہے، تو ہم بھی وہ جو ہے کہ لے کر آ سکتے ہیں۔ قازقستان میں فنڈ کی کمی تھی، تو ہم فنڈ جو ہے وہ پرووائڈ اگر کر دیں الیکشن کمیشن کو اور اس سسٹم کو، تو وہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس سے اگر پاکستان کے انتخاب کا عمل جو ہے شفافیت اور دھاندلی سے پاک ہو، تو اس سے بڑا اور کوئی کام نہیں ہو سکتا کسی بھی حکومت یا سیاسی جماعتوں کے لیے۔ تو ان سیاسی جماعتوں کو، جو سیاسی جماعتیں ہمیشہ یہ کہتی ہیں کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ میں یا عدلیہ نے یا امروں نے یا انتظامیہ نے جو ہے الیکشن اور ووٹ اور نتائج چوری کی ہیں، تو ان کو تو زیادہ اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے کہ اگر اس کے ذریعے سے اس ووٹ چوری کو روکا جا سکتا ہے تو اس پہ سپورٹ کیا جائے، ریدر دین کہ اس کو ایشو بنا کے احتجاج کیا جائے یا اس کو ایشو بنایا جائے۔ ادروائز جو ہے کہ اب لگتا تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ لے کر آئیں گے، تو بہتر ہے کہ اگر صرف پی ٹی آئی کی حکومت یک طرفہ طور کے اوپر لے کر آئے اور اس پہ پھر چوں چاں ہوتی رہے، تو بہتر ہے کہ اس کے اوپر اگر جو خرابیاں ہیں ان کے اوپر بیٹھ کے بات کی جائے اور ان کو دور کیا جائے، تاکہ اتفاق رائے سے جو چیز آئے اور اس کے بعد جو ہے کہ جمہوری عمل کو آگے بڑھایا جائے اور استحکام پیدا کیا جائے، جس سے یقیناً اقتصادی ترقی بھی ہوگی، عوام میں خوشحالی ہوگی اور پاکستان بھی ترقی کرے گا۔